السلام علیکم دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے قدیم خطے کی تاریخ پر مبنی ہے جو پارسیوں کے مقدس شہر کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس خطے نے بدھ متوں کے دور میں عروج حاصل کیا، جبکہ یہ ریاست مسلمانوں کے عظیم الشان دور کی بھی گواہ رہی۔ تو اس قدیم ریاست کی تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، باختر ایک قدیم ایشیائی سلطنت تھی جو موجودہ افغانستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت شہر بخترا یعنی بلخ تھا، جو اب افغانستان کا حصہ ہے، جبکہ برصغیر پاک و ہند کے کچھ علاقے بھی اس سلطنت کا حصہ تھے۔ یہ قدیم تاریخی علاقہ آمو دریا کے جنوب میں اور دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے، جبکہ مشرق میں اس سلطنت کی حدود ایرانی سلطنت کے ساتھ ملتی تھی۔ یہ علاقہ سکندر اعظم کے فتح کرنے کے بعد کئی نسلوں تک یونانیوں کے زیر اثر رہا، جبکہ 256 قبل مسیح تک یہاں ایک آزاد یونانی سلطنت قائم ہوئی، اور 125 قبل مسیح میں ایک خانہ بدوش قبیلے یوچی نے اس کو روند ڈالا، جو کہ غالباً ایرانی تھا۔ اس طرح یہ ملی جلی پارتھیا اور یونانی تہذیب جس نے یہاں فروغ پایا ختم ہو گئی۔ دوستو، وسط ایشیا میں تہذیب کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں بسنے والی قوموں اور گروہوں کو نوع انسانی کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں آباد خاندانوں کو نسل انسانی کا ابتدائی مسکن شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس خطے کو ام البلاد کا نام دیا ہے۔ ابتدا میں یہ علاقہ چند خاندانوں کا مسکن رہا، جو بعد میں میل جول اور سماجی تعلق سے گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر آس پاس کے علاقوں میں نقل مکانی کرتے رہے۔ یہاں وجود میں آنے والی تہذیبوں کو آکسس تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہاں بسنے والے انڈو یورپی قبائل جنوب میں ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں پیش قدمی کرتے رہے۔ یہاں رہنے والے قبائل انڈو یورپی نسل سے تعلق رکھنے والی مختلف قوموں اور قبیلوں پر مشتمل ہیں، جن کا ذکر باقاعدہ تاریخ میں 600 قبل مسیح میں ملتا ہے، جبکہ اس علاقے کو سائرس اعظم نے شکست دینے کے بعد فارس کے زیر نگین کر لیا تھا۔ تاہم اس سے قبل یہ علاقہ یا تو ماد سلطنت کا حصہ تھا یا پھر مختلف قبائل کی ایک آزاد قبائلی ریاست رہی ہوگی۔ جب سکندر اعظم نے ایران کو فتح کیا تو حد درجہ کوشش کے باوجود اس علاقے میں اس کو کامیابی نصیب نہ ہوئی، اور سکندر اعظم اپنی موت تک وہاں امن قائم کرنے اور قبائل کو زیر کرنے میں ناکام رہا۔ پھر سکندر اعظم کی موت کے بعد 323 قبل مسیح میں وسط ایشیا میں سلوک کی ریاست قائم ہوئی۔ یہ یونانی میساڈونی ریاست بڑھتے بڑھتے مغرب میں اناطولیہ، میسوپوٹیمیا، فارس، ترکمانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں تک پھیل گئی۔ پھر یہاں ساکائی، یوچے اور ساسانی ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن بعد میں ساسانیوں کو خلافت راشدہ کے دور میں شکست ہوئی، اور ان ریاستوں کا تاریخ کا ایک باب بند ہوا۔ دوستو، باختر تہذیب آمو دریا کی ان گمشدہ تہذیبوں میں سے ہے جس کے باقیات بیان کیے گئے علاقوں بالخصوص تاجکستان اور افغانستان میں آج بھی موجود ہیں۔ افغانستان میں بلخ کا علاقہ اسی باختر تہذیب کی نشانی ہے، جبکہ پارسی مذہب کے بانی زرتشت کی پیدائش بھی اسی علاقے میں ہوئی۔ یہ علاقہ کبھی زرتشتی رہا، پھر بدھ مت اور بالآخر خلافت راشدہ اور عموی دور میں 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان ہوا۔ دوستو، کوہ بابا یعنی ہندو کش کے شمال میں دریائے جیوں تک جو علاقہ چلا جاتا ہے، اس کو کسی زمانے میں باختر کہا جاتا تھا، جبکہ آج کل اس کو ترکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے موجودہ انتظامی مراکز مزار شریف، تاشقرگان اور میمنا ہیں۔ ہخامنش بادشاہ داراول کے کتبے پر باختر کو باختریش کہا گیا ہے، جبکہ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اس کا پختولیس کے نام سے تذکرہ کیا ہے۔ تاہم بعد کے یونانی ماخذوں میں اس کا تذکرہ باکترا کے نام سے ملتا ہے، اور اسی طرح رگ وید میں باختر کا نام پختہ اور پخت، جبکہ اوسطا میں بختہ اور بخت نام آیا ہے۔ شروع میں یہ علاقہ ہخامنشیوں کے زیر تسلط رہا تھا، پھر ہخامنشی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم یہاں قابض ہو گیا۔ تاہم باختر کو آزاد ریاست سکندر اعظم کے جانشین سلوکیوں نے بنایا، اور جب یوچیوں نے سیتھیوں کو دریائے سیوں اور جیہوں کے درمیانی علاقے سے نکالا تو انہوں نے باختر سے سلوکیوں کو نکال کر باختر پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی یوچیوں نے دریائے سیوں اور جیہوں کے اس درمیانی علاقے کو چھوڑ دیا اور باختر پر چڑھائی کر کے وہاں سے بھی سیتھیوں کو باہر نکال پھینکا، اور 500 سال تک باختر پر حکمرانی کی، جس کے بعد ہنوں نے یوچیوں کو شکست دے کر باختر پر قبضہ کر لیا، جبکہ ہنوں کے بعد باختر ساسانیوں اور ترکوں کے قبضے میں رہا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق باختر زرتشتوں کا مقدس مقام تھا، اور یہاں کے حکمران اور داراول کے باپ گستاسپ نے سب سے پہلے زرتشتی مذہب قبول کیا، اور یہیں توران کے بادشاہ نے آتش کدے میں داخل ہو کر پارسی مذہب کے بانی زرتشت کو قتل کیا۔ دوستو، ریاست باختر مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے قبضے میں رہی، لیکن اسے ترقی بدھ مت اور خلافت راشدہ کے دور میں ملی، مگر آہستہ آہستہ یہ شہر ویران ہوتا چلا گیا، اور آبادی کا بیشتر حصہ مزار شریف منتقل ہو گیا، جو اب اس صوبے کا صدر مقام ہے۔ اب یہ علاقہ قبضے کی شکل اختیار کر چکا ہے، مگر یہاں وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے کھنڈرات آج بھی اس علاقے کے ماضی کی شان و شوکت بیان کرتے نظر آتے ہیں۔